قیامت کے دن محشر کے میدان میں 4 بے نمازیوں کو بارگاہ الہی میں حاضر کیا جائے گا۔ بے نمازیوں کے عذر اور بہانے: جو شخص دنیا میں ریاست اور سلطنت میں مشغول رہ کر نماز سے غافل رہا، قیامت کے روز اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے نماز چھوڑنے کا عذر اس طرح سے کرے گا کہ اے اللہ، تو نے مجھے سلطنت دی، حکومت دی تھی، اور اس سلطنت اور حکومت کا کام اتنا زیادہ تھا کہ فرصت ہی نہیں ملتی تھی، اتنے زیادہ لوگ تھے، اتنے زیادہ کام تھے، اتنی زیادہ تقسیم تھی کہ وقت نکالنا میرے لیے مشکل اور کٹھن ہو جاتا تھا۔ پھر نماز کس وقت پڑھتا؟ اللہ تعالی حکم کرے گا، اے فرشتوں، بلاؤ ہمارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو، آخر یہ بھی بادشاہ تھے، ان کے پاس بھی سلطنت تھی، حکومت تھی، لوگ تھے، کام تھے، اتنی زیادہ تقسیم تھی، سلطنت اتنی زیادہ وسیع تھی، لیکن باوجود اتنی بڑی حکومت اور سلطنت کے انہوں نے کبھی نماز نہ چھوڑی۔ اے انسان، اے بندے، تو اس بہانے اور عذر میں جھوٹا ہے کہ سلطنت کے کاموں سے مجھے فرصت نہ ہوتی تھی، اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ سلطنت اگر نماز سے روکتی تو ہمارے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی روکتی، بلکہ تیری غفلت اور سستی تھی جس کے باعث تو نے نماز ادا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم کرے گا، اٹھاؤ اس کو اور لے جاؤ، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ پھر دوسرا بے نمازی شخص بیماری کا عذر کرے گا۔ ایک شخص بارگاہ الہی کے دربار میں حاضر ہوگا، الہی، میں بیمار تھا، بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ارشاد فرمائے گا کہ ہمارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو بلاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے عذر کرنے والے شخص، تو زیادہ بیمار تھا یا ہمارا ایوب زیادہ بیمار تھا؟ ہمارے ایوب کے بدن میں برسوں کیڑے پڑے رہے، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک سانس بھی ایسی نہ لی جس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے یاد الہی سے غفلت میں گزاری ہو، ایک سانس بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوئے۔ اگر بیماری یاد الہی سے روکتی تو ہمارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی روکتی۔ اے عذر کرنے والے، اے بہانہ کرنے والے شخص، تو جھوٹا ہے جو بیماری کا بہانہ کرتا ہے، بلکہ تیرا یہ نماز نہ پڑھنا نافرمانی، سستی اور اللہ کی نافرمانی ہے۔ اے فرشتوں، اس عذر کرنے والے، اس عذر بیماری کا بہانہ کرنے والے شخص کو بھی لے جاؤ اور جہنم میں داخل کر دو، جہنم کی جلتی اور بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ پھر تیسرا شخص بے نمازی بچے زیادہ ہونے کا بہانہ کرے گا۔ تیسرا شخص بے نمازی حاضر خدمت ہوگا، یعنی بارگاہ الہی کے دربار میں ہوگا، حاضر ہوگا۔ اس بے نمازی سے دریافت کیا جائے گا کہ تو نے نماز کیوں چھوڑی؟ وہ آگے سے جواب دے گا، عرض کرے گا، یا اللہ، میرے بچے اتنے زیادہ تھے، میں ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے دن رات روزی کمانے میں لگا رہتا تھا کہ نماز کے لیے وقت نکالنا، نماز کے لیے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم کرے گا ہمارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حاضر خدمت کیا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دربار الہی میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بے نمازی جو عذر کرے گا، جو بہانہ بنائے گا کہ میرے بچے زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیش کریں گے کہ اے عذر کرنے والے، دیکھ، تیرے بچے زیادہ تھے یا ہمارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے زیادہ تھے؟ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اولاد کے غم میں مبتلا رہا، حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں، جدائی میں سالہ سال برسوں روتا رہا، اس کی آنکھیں جاتی رہیں، کمر جھک گئی، بوڑھا ہو گیا، مگر ہمارے یعقوب نے کبھی بھی نماز سے غفلت نہ کی، نماز سے ایک گھڑی بھی غافل نہ رہا، ایک گھڑی بھی غافل نہ ہوا۔ اے فرشتوں، اس عذر کرنے والے، اس بہانہ بنانے والے نافرمان کو لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ پھر ایک بے نمازی عورت
خاوند کے کاموں کا بہانہ کرے گی۔ قیامت کے دن ایک بے نمازی اللہ کے دربار میں لائی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ یہ عورت جواب میں عرض کرے گی، اے اللہ، مجھے اپنے خاوند کے کاموں سے فرصت نصیب نہیں ہوتی تھی، مجھے اپنے خاوند کے کام دھندوں سے فرصت نہ ہوتی تھی، اور خاوند کے خوف کی وجہ سے یہ فرض ادا نہ ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم کرے گا، اے فرشتوں، فرعون کی بیوی آسیہ کو حاضر خدمت کرو۔ حضرت آسیہ حاضر خدمت ہوگی تو اللہ اس بے نمازی عورت سے ارشاد فرمائے گا، اے بے نمازی عورت، تیرا خاوند زیادہ ظالم تھا یا آسیہ کا خاوند فرعون زیادہ ظالم تھا؟ یہ بے نمازی عورت جواب دے گی، اے اللہ، فرعون زیادہ ظالم تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، دیکھو، آسیہ ایسے ظالم جابر کی عورت تھی، ایسے ظالم جابر کی بیوی تھی، ایسے ظلم کرنے والے کی بیوی تھی، مگر ایک دن بھی یاد الہی سے غافل نہ ہوئی، ایسی عبادت گزار تھی۔ اگر کسی خاوند کا ظلم کسی کو نماز سے روکتا تو آسیہ کو ضرور روکتا، مگر اتنے ظالم جابر فرعون کی بیوی ہو کر ہماری یہ آسیہ ایک دن بھی یاد الہی سے غافل نہ ہوئی۔ اے فرشتوں، اس بے نمازی عورت کو اس کے اس عذر اور غفلت کی وجہ سے اسے لے جاؤ اور جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ ان سلطنت والوں کو، حکومت کرنے والوں کو اور بیماروں کو، جن کے زیادہ بچے ہیں، ان کو حلال روزی کے بہانے بنانے والوں کو، اور خاص کر کے ان عورتوں کو جو گھر کے کاموں کو بہانہ بنا کر بچے یورن کر دیتے ہیں، گھر کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی، یا پھر خاوند کے کاموں کا بہانہ بنا کر نمازوں پہ نمازیں قضا کرتی رہتی ہیں، اور ہوتا آخر کیا ہے کہ اللہ جب اس کی زندگی کی ڈور ختم کرنے لگتا ہے، وہی بچے، وہی خاوند، وہی گھر کے کام سب چلتے رہتے ہیں اور وقت نزاع آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ پکڑے، توبہ کر لو اور لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔